بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بناؤں گی اسٹیم فرائیڈ ڈرم اسٹک، جس کے لیے یہ میرے پاس 1 kg ڈرم اسٹک ہے۔ یہ جو ڈرم اسٹک کا یہ والا نیچے والا حصہ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر 3 کٹ لگائیں گے اور کٹ بھی ڈیپ لگانے ہیں اور جو ہے وہ تھوڑے قریب لگانے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ لگانے ہیں اور ان میں جب ہم مسالہ لگائیں گے تو مسالہ بہت اچھے سے لگ جائے گا۔ اسی طرح ہم سارے ڈرم اسٹکس کے کٹ لگا دیں گے۔ ڈرم اسٹک کی ایک ہی سائڈ میں نے کٹ لگائے، دوسری سائڈ نہیں، کیونکہ پکاتے وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب پانی میں نے فل ڈالا ہوا ہے بھر کے اور آدھا کپ میں نے اس میں سرکہ ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں پانی میں اچھی طرح یہ ڈوب جانے چاہیے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ چکن میں جو ایکسٹرا بلڈ ہوتا ہے نا اور اس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ کھانے میں مزے کے لگتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں چکن کا جو ہے گوشت جو ہے وہ وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ میں اس کو چھنی میں نکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کا پانی، اس میں بلڈ نکل آیا ہے اور جو ایکسٹرا کچرا ہوتا ہے وہ بھی ہے، دیکھیں کتنا گندا سا ہے۔ اب چند ڈراپ لال فوڈ کلر کے اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈال دیں گے ہم اور ڈال کر اس کو مکس کریں گے اور ڈرم اسٹک اٹھائیں گے اور برش کی مدد سے اس کو کلر کر دیں گے۔ کلر کر کے میں اس کو اچھے سے کلر کرنا ہے ہر طرف سے اور اس کو میں چھنی میں رکھ دوں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ایکسٹرا پانی نکل جائے گا اور یہ جو کلر جو ہے اس پہ اچھے سے بالکل چڑھ جائے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ میں نے چھنی میں رکھ دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب ہم اس کی میرینیشن بنائیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ہری مرچ کا پیسٹ ہے، 1 ٹیبل اسپون لہسن ہے، 1 ٹیبل اسپون ادرک ہے، یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ میں نے 3 ٹیبل اسپون جو ہے وہ یوگرٹ لیا تھا اور میں نے اس کو چھنی میں ڈال کر اس کا ایکسٹرا پانی نکال دیا ہے۔ اب یہ 3 ٹیبل اسپون یہ میں اس میں ڈال دوں گی۔ یہ چھوٹے چائے والے چمچ ہر گھر میں ہوتے ہیں تو میں انہی کا استعمال کر رہی ہوں۔ یہ میں 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر ڈال رہی ہوں اور ½ ٹی اسپون یہی جو گرم مسالہ پسا ہوا اور 1 ٹی اسپون بھر کے دھنیا پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون اس میں ہلدی ڈال رہی ہوں اور اس میں 1/4 ٹی اسپون کالی مرچ ڈال رہی ہوں، 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اور 4 چھوٹے لیموں ہیں ان کا جوس ڈال رہی ہوں میں، ڈال کر مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے پیپریکا پاؤڈر ڈال رہی ہوں۔ اگر نہ ہو تو کشمیری مرچ ڈالیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو اسکپ کر دیں اور اس میں 1 ٹی اسپون ہی نمک کا ڈال کر اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اب یہ جو میں نے چکن کو کلر لگا کر رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس نے کتنا پانی چھوڑ دیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ کلر جو ہے یہ پانی نکل گیا، کلر جو ہے اب یہ اپنا ختم نہیں ہوگا، یہ اسی طرح چکن کی لیگ پیس پر لگا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی ٹپ ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور فالو کیجئے گا۔ اس پر مسالہ لگائیں گے ہم، ساری ڈرم اسٹک پر مسالہ لگانے کے بعد برتن میں ڈالیں گے اور 5 منٹ ہائی فلیم پر رکھیں گے، ڈھک کر پکائیں گے۔ جیسے اسٹیم بننی شروع ہو جائے گی پھر ہم اس کی ڈھکن اتار کر سائڈ پر پلٹ دیں گے اور یہ دیکھیں اسٹیم بننی شروع ہوگی، پانی چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم آنچ اس کی لو کر دیں گے تھوڑی، تو یہ دیکھیں اب اس کو ڈھک کر ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر 15 منٹ اور پکائیں گے۔ یہ میں نے 15 منٹ بعد اس کی سائڈ چینج کی ہے تو 15 سے 20 منٹ ہم دوسری سائڈ پہ پکائیں گے، پھر ڈھک کر اس کو ہلکی فلیم پر اس کو پکائیں گے۔ اب یہ دیکھیں ہلکی فلیم پر پکایا ہے اور اس کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب یہ ڈرم اسٹک نکال لی ہے میں نے اور اس کا مسالہ الگ سے ہے۔ اب اس میں 3 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم 4 سے 5 ٹیبل اسپون پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈال کر اس کو ہم چولہے پر پکائیں گے۔ پانی لازمی ڈالیے گا پکاتے وقت، ورنہ آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ پک تو جائے گی لیکن پھر ٹھنڈی ہونے کے بعد گاڑھی ہو جائے گی، پانی ڈالیں گے تو ہلکی جوسی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں آئل تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے، اب ہم یہ ڈن ہے، اب ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ فرائی پین میں ہم تیل ڈالیں گے۔ آپ چاہیں تو اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے
हैं, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, 1 चम्मच चावल का आटा डालकर मिक्स करेंगे। अगर चावल का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर से भी इसकी कोटिंग हो सकती है। अब हम इसको हल्का हल्का सा ड्रम स्टिक को ये कॉर्नफ्लोर चावल का जो आटा मिक्स किया है ये लगाएंगे और इसको लगाकर हल्का सा इसको झाड़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा लगा होगा वो निकल जाएगा। इस तरीके से झाड़ लेंगे। सारी ड्रम स्टिक पर हम इसी तरह कोटिंग करेंगे और कोटिंग करने के बाद ये हम मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। तेज़ फ्लेम पर मत फ्राई कीजिएगा। अब ये मीडियम फ्लेम पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ही ये हो जाएंगी। इस तरह झाड़ के हम इसको बीच में फ्राई करेंगे ऑयल के। एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा लगा होगा वो नीचे ही झड़ जाएगा। अब साइड चेंज करेंगे। ये मैं 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। पकी हुई तो है, बस हमने इसको जैसे ही इस पे इस तरह का कलर आ जाए तो आप निकाल लें। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अब इसके साथ जो मैंने सॉस बनाई है ये तो बहुत ही मज़ा देगी। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है। नमक और मिर्च आप अपने घर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जो मैंने सॉस बनाई है इसको आप सादा चावलों के साथ, रोटी के साथ, चिकन के साथ, जिस चीज़ से आपका दिल चाहे उस चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं और बड़ा मज़ा देगी। सारी ड्रम स्टिक इसी तरह फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अब ये देखें ये तैयार है ड्रम स्टिक और साथ ही इसकी सॉस भी तैयार है और ये पकी हुई है। ये अंदर से इतनी जूसी है, सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। ये देखें मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। ड्रम स्टिक के अंदर अक्सर ब्लड रह जाता है तो इसमें ब्लड बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने स्टीम देकर इसको पकाया हुआ है। ये देखें कितनी नरम है और इसमें जो हड्डी के पास ब्लड होता है वो भी नहीं है। ये देखें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।